قرآن ہمیں ایک اصول بتاتا ہے قوموں کے عروج و زوال کا، قوموں کی عزت اور ذلت کا ایک اصول قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ رات کی 11 نمبر کی آیت میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو برے حال میں نہیں بدلتا، اللہ کسی قوم کی خوشحالی کو بدحالی سے تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے کرتوت نہ بدل لے، وہ قوم اپنی حرکتیں نہ بدل لے، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامع مسجد ابو ہریرہ کرمینی میں آج کا یہ پروگرام بعد نماز عشاء منعقد ہوا۔ اس مسجد کے امام و خطیب شیخ عبد الرحمن فلاحی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سنا۔
یہ مسجد اعظم گڑھ کی ان چنندہ مسجدوں میں سے ایک ہے جہاں جمعہ کی نماز میں خواتین کا بھی انتظام ہے۔ آج جمعہ کا خطبہ میں نے چاند پار میں دیا تھا، وہاں کی جامع مسجد میں بھی آج اللہ کی توفیق سے عورتوں کے مصلی کا آغاز ہوا، اور آج پہلی مرتبہ وہاں گاؤں کی عورتوں نے جمعہ کا خطبہ سنا اور جمعہ کی نماز میں شامل ہوئی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ دین جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اترا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس کے احکام، جس کی تعلیمات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، لیکن اس دین سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس دین سے متعلق جو سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں سے ہم اپنی خواتین کو دور رکھتے ہیں۔ اس مسجد میں ماشاءاللہ عورتوں کا معقول انتظام ہے، اور پھر بھی مسجد کے آس پاس کی خواتین جو آسانی سے جمعہ کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں وہ نہیں آتی ہیں۔ اب دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر کی عورتوں کو اتنی معلومات اور اتنا علم ان کے پاس ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جمعہ کے خطبوں میں جانے کی، یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری زندگی میں۔ لیکن ریئل لائف میں ہم فرق محسوس کر رہے ہیں کہ جو دن بدن آپ خبریں سن رہے ہیں، صاحب قوم کی بچیاں یہ کر رہی ہیں، قوم کی بچیاں وہ کر رہی ہیں، فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں بھاگ گئی، کبھی آپ نے اس کے اسباب پر غور کیا؟ آپ کی قوم کی بچیوں کو بگاڑنے کے لیے، ان کے اخلاق کو خراب کرنے کے لیے، انہیں بے حیا بنانے کے لیے، انہیں بے دین بنانے کے لیے اسلام کے دشمنوں نے 100 طریقے اپنائے ہیں۔ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، یہ فلمیں، یہ نیوز پیپر، یہ میگزین، یہاں تک کہ اسکول اور کالج کا ماحول، آپ کے آس پاس کا ماحول، میڈیا، سب کچھ ہماری نئی نسل کو خراب کر رہا ہے۔ آپ نے انہیں دین سے جوڑنے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ یہ سوال ہر مسجد کی کمیٹی سے ہے میرا، ہر جمعیت کے ذمہ دار سے یہ سوال ہے میرا کہ آپ نے قوم کی عورتوں کو دین سے جوڑنے کے لیے کیا بندوبست کیا ہے، کیا انتظام کیا؟ آپ کا دعوتی سیٹ اپ کیسا ہے؟ ابھی آپ نے تربیت اولاد پر ایک تقریر سنی، ہمیں سے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے بچیوں کے باپ ہیں، اور بچیوں کی پرورش میں جو چیلنجز ہیں وہ ہم سب کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ بچیاں جہاں جوان ہوئیں، ہمیں صرف ان کے نکاح کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر بھی ہے کہ ہماری بچی گھر سے نکلے تو زمانے کی گندی نگاہوں سے بھی محفوظ رہے۔ ہمیں اس بات کی بھی چنتا ہے ہماری لڑکی کہیں اخلاق، اسلامی اخلاق کے دائرے سے نکل نہ جائے، کہیں غلط سنگت میں پڑھ کر کے غلط راستے پہ نہ چلی جائے۔ اگر آپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کی فکر ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہے، تو آپ کو دین سے جوڑنا ہوگا میرے ساتھی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو مسجد میں جہاں انتظام ہے آپ کے لیے پردے کا، اور اگر انتظام نہیں ہے تو کوشش کر کے انتظام کیجئے۔ ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے وہاں عورتوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تحریک چلائیے اس کے لیے، اس کے لیے لوگوں سے لڑنا پڑے لڑ جائیے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ صاحب ہمارے یہاں برسوں سے یہ نہیں ہوتا تھا، آج ہے ضرورت، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے میرے بھائیوں کہ جمعہ کے ان خطبوں نے بہت سارے علاقوں میں خواتین کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سال میں 48
یہ جمعہ کے خطبے، یہ 48 سبق ہیں جو آپ کے گھر کی عورتیں یہاں سے لے کے جائیں گی. اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ صرف بوڑھی عورتیں نہ آئیں جو زندگی سے ریٹائر ہو گئی، جوان لڑکیوں کو لے کے آئیے، شادی شدہ جو بہویں ہیں ان کو بھی لے کے آئیے، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو بھی لے کے آئیے. یہ دین کا پیغام ہر عورت تک پہنچنا چاہیے. میرے ساتھی، میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اس معاملے کی حساسیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد میں بھی اور جہاں بھی عورتوں کا انتظام ہے اپنے گھر کی خواتین کو جمعہ کے نماز میں اور خطبے میں شامل کرانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی. اللہ نے آپ کو جو دین دیا تھا، جو پیغام دیا تھا، اسے آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا. اور سورہ مائدہ میں اللہ نے اپنے نبی کو جو پیغام دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے، جو دین اتارا ہے، اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے. اور اے نبی، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ پھر رسالت کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. رسالت کا حق تبھی ادا ہوگا جب اللہ کے اس دین کو آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے انتقال سے 2.5 مہینہ پہلے جب زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، بعض روایات کے مطابق 40,000 کی تعداد تھی صحابہ کی، بعض روایات کے مطابق 60، بعض کے مطابق 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب کی تعداد تھی. آپ نے اتنے بڑے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، انتم تسالون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون. اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، تمہارے نبی نے اللہ کا دین تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمہارے رسول نے اللہ کی شریعت تمہیں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ اے میرے صحابہ، تم کیا جواب دو گے؟ وہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، سب نے بیک زبان کہا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اے اللہ کے رسول، ہم کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کا پورا حق ادا کر دیا. آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا. اور آپ نے وہاں یہ بھی فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. او لوگو، یہ میرا جو دین میں نے تم کو پہنچایا ہے، یہ پیغام دوسروں تک بھی تمہیں پہنچانا ہے، یہ نسل در نسل تم کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے. نبی اپنے مشن میں کامیاب رہے. نبی نے امت کو ایک ایسا دین دیا، ایک ایسی شریعت دی، ایک ایسا منہج دیا جو بالکل کلین اینڈ کلیئر تھا. اس پہ کوئی گڈھا نہیں ہے، اس پہ کوئی اندھیرا نہیں ہے، اس پہ کوئی ٹھوکر نہیں ہے. قد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء. او لوگوں، میں تم کو ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جہاں 24 گھنٹے اجالا ہے، جہاں کبھی اندھیرا ہونے والا نہیں ہے. ایسا دین دے کے جا رہا ہوں، ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں، اس شریعت پر تمہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی، اس شریعت پر عمل کرنے میں تمہیں کبھی اندھیرا محسوس نہیں ہوگا. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اور میرے منہج سے، میرے دیے ہوئے منہج سے، میری دی ہوئی شریعت سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. نبی نے یہ پیشن گوئی بھی کر دی، اپنے منہج کی اہمیت بھی بتا دی، اور منہج سے ہٹنے والوں کی گمراہی کا اعلان بھی کر دیا. نبی اکرم کی وفات کے بعد صحابہ کرام اسی دین پر چلتے رہے، اسی مشن کو آگے بڑھاتے رہے.
حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. 57 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے دائرے تک اسلام پہنچ گیا. بنو امیہ کے دور میں ایک صدی کے اندر 70-80 سالوں میں 3 بر اعظموں تک اسلام پہنچ گیا. 1 کروڑ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کا دائرہ اسلامی جھنڈے کے تلے آ گیا. اور اسی بنو امیہ کے دور میں مسلمانوں کا ایک کمانڈر افریقہ کی فتوحات، افریقہ کو فتح کرتا ہوا جب بحر اوقیانوس تک پہنچا، جب اٹلانٹک اوشین تک پہنچا، اٹلانٹک اوشین کے ساحل تک وہ پہنچا، اور جب دیکھا کہ سامنے سمندر ہے تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا اللہم لولا ھذا البحر لقاتلت فی سبیلک. اے اللہ، میری راہ میں اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہتا، تیری راہ میں قتال کرتا رہتا، جنگ کرتا رہتا ہر اس انسان سے جو تیرے ساتھ کفر کرتا ہے، جو تیری توحید کا قائل نہیں ہے. اے اللہ، جو تیری ذات کا انکار کرتا ہے، جو تیری توحید کا انکار کرتا ہے. اے اللہ، جہاں تک انسانوں کی آبادی ہے، اے اللہ تیرے دین کا کلمہ بلند کرتا رہتا، تیری راہ میں آگے بڑھتا رہتا. ہمارا گولڈن پیریڈ تھا وہ، ہمارا عروج کا دور تھا وہ. اور آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ آج ہم یہاں پہنچ گئے، صاحب سڑک پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے FIR ہو جا رہی ہے. آج ہم یہاں پہنچ گئے کہ ہمارے جان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ذلت و خواری کی تمام ویرائٹیز اور تمام قسمیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. بہت بڑا سوال ہے میرے پیارے ساتھیوں. وہ قوم جو ترقی کے اوج ثریا پر تھی، عروج کی بلندیوں پر تھی، وہ سرا کی پستیوں تک کیسے پہنچی؟ وہ قوم، وہ امت. کسی شاعر نے کہا تھا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. ہم تو اللہ کے رسول کی امتی ہیں، ہم تو خیر امت ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا. اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا، سب سے بہترین قوم اور سب سے بہترین کمیونٹی ہمیں بنایا. یہ ذلت ہم پر کیوں چھائی ہے میرے ساتھیوں؟ آئیے ذرا قرآن سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں. قرآن ہمیں ایک اصول بتاتا ہے قوموں کے عروج و زوال کا، قوموں کی عزت اور ذلت کا ایک اصول قرآن ہمیں بتاتا ہے. سورہ رات کی 11 نمبر کی آیت میں اللہ کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو برے حال میں نہیں بدلتا. اللہ کسی قوم کی خوشحالی کو بدحالی سے تبدیل نہیں کرتا. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنے کرتوت نہ بدل لے، وہ قوم اپنی حرکتیں نہ بدل لے، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ اصول ہے اللہ کا. آپ اللہ کے فرما بردار بنے رہیں اور اللہ آپ پر عذاب کی بارش کرے، یہ نہیں ہو سکتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میرے بندو، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بن کے رہو گے، اگر تم مومن بن کے رہو گے. اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. وہ تو بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا ثواب دیتا ہے. وہ تو بندوں کی اعمال کی قدر کرنے والا ہے. اللہ تمہارے ایمان کے باوجود تم کو سزا نہیں دے گا. مگر ہم ہیں تو ذلیل، اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور ذلت کا دائرہ دن بدن بڑھ رہا ہے. اب سوال قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، اے اللہ کی کتاب، تو بتا کہ یہ ذلت اور عزت کا مالک کون ہے؟ یہ عزت دیتا کون ہے؟ یہ ذلت دیتا کون ہے؟
کون تھا جس نے عرب کے صحرا سے چند ایسے لوگوں کو جن کو دنیا جانتی نہیں تھی دنیا کی سپر پاور کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا؟ اور دنیا کی سپر پاورز جن کے نام سے کانپنے لگی. حضرت عمر کا نام سنتا تھا قیصر کا، روم کا بادشاہ قیصر تو کانپنے لگتا تھا. قرآن کہتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. وہ اللہ کے بندو اگر عزت کے طالب ہو، عزت کے خواہش مند ہو، عزت چاہتے ہو تو کان کھول کے سن لو، عزت کا مالک تو اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے نبی آپ فرما دیجئے اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت اور حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اسی کرمینی سے بہت قریب کا علاقہ بلریا گنج کا علاقہ ہے. بلریا گنج میں ایک برہمن پریوار میں پیدا ہونے والا ایک نوجوان 16 سال کی عمر میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اور سنسکرت میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد اور اسلامک لٹریچر پڑھنے کے بعد اسلام قبول کرتا ہے. اس کے سارے خاندان پریوار کے لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں. وہ اعظم گڑھ کی سرزمین پر شبلی کالج میں پڑھنے والا، بلریا گنج کا رہنے والا وہ باقے لال نام کا نوجوان، وہ یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور تمل ناڈو کے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے. وہاں سے وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر مدینہ منورہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ بی اے اور ایم اے کرتا ہے، جامعہ ازہر سے پی ایچ ڈی کرتا ہے اور پوری دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی کا پروفیسر بن جاتا ہے اور دنیا کے لیے حدیث کی کتاب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ الجامع الکامل کے نام سے چھوڑ کے جاتا ہے. او لوگو، اللہ کیسے دلوں کے حالات کو بدلتا ہے، اللہ کیسے کسی بستی میں پڑے ہوئے انسان کو کیسے عزت عطا کرتا ہے، اس کی بہت بڑی واضح مثال آپ کے اسی بلریا گنج کی وہ علمی شخصیت جس کو دنیا ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے. ذرا ان کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھو، ذرا ان کے حالات اٹھا کے دیکھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے ساتھیوں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. نبی نے تو 2 لوگوں کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک. اے اللہ میں 2 لوگوں کا نام لے کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ 2 لوگوں میں جو تجھ کو زیادہ محبوب ہو تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور طاقت دے دے. بے ابی جہل ابن ہشام او بے عمر ابن الخطاب. اے اللہ ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. یہ مقدر اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کا لکھا تھا، ان کی قسمت میں اسلام کا وہ تارا بننا تھا اور ابو جہل کی قسمت میں اسلام کا دشمن بننا تھا. نبی کی دعا ضرور قبول ہوئی. حضرت عمر اسلام قبول کر کے اسلام کا ایک روشن ستارہ بن گئے اور ابو جہل مرتے دم تک اس کے قسمت میں ایمان نصیب نہ ہوا، اس کی توفیق میں ہدایت نہیں لکھی گئی. میرے ساتھیوں، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. وہ جس کو چاہتا ہے دین اور ایمان کے ذریعے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کفر و نفاق کی مہر اس کے دل پہ لگا دیتا ہے. عزت اس سے مانگو، ذلت سے پناہ اس سے مانگو. عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ثوبان کہتے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی قصاتها. اے میرے صحابہ، وہ وقت بھی تم پر آنے والا ہے جب دنیا کی بہت ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان پہ لائن سے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا.
اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب و دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن یعنی کمزوری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے, یہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم کو کراہیت اور نفرت ہو جائے گی. یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی, تمہیں موت سے بڑی کراہیت ہو جائے گی, دنیا سے بڑا پیار ہو جائے گا. یہ نبی کی پیشن گوئی ہے, ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں کہ یہ حالات ہم پر آئیں گے. ایک اور حدیث سنیے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد, اے میری امت کے لوگوں, جب تم بے ایمانی کرنے لگو گے, جب تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے, مویشی اور جانوروں کے اندر کھو جاؤ گے, جب تم کھیتی باڑی کے اوپر مطمئن ہو جاؤ گے, اور جب تم اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا, صلی اللہ علیکم ذلہ, اللہ تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی تم پر مسلط کر دے گا, لا ینزعہ, وہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی, حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے. دین کی طرف رجوع کیے بغیر عزت تو ہمیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے میرے ساتھیوں. کسی کو دوش مت دیجیے, کسی کو دوش دینے سے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. آپ خود غور کیجئے, نبی کی یہ حدیث ہے جب تک آپ اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹیں گے وہ عزت اور کامرانی جو آپ کو ملی تھی وہ نہیں مل سکتی. اب آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ہم ان اسباب پر غور کریں. ہماری ذلت کے اسباب کیا ہیں, ہم کیوں ذلیل ہیں, کیوں خوار ہیں, کیوں پریشان ہیں, کیا اسباب ہیں اس کے. قرآن کھولیے, قرآن کا 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے اے ایمان والو, اللہ کا وعدہ ہے تم سے, اے نیک عمل کرنے والو اللہ کا وعدہ ہے تم سے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اللہ تم کو زمین میں خلیفہ بھی بنائے گا, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اللہ تمہارے دین کو غالب بھی کرے گا, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو بدل کر کے تم کو امن و شانتی عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا, تم توحید سے نہ ہٹنا, تمہاری توحید میں کوئی فرق نہ آنے پائے. اسی اتر پردیش کے ایک علاقے امبیڈکر نگر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی درگاہ کے پاس کا ویڈیو آیا, ابھی لیٹسٹ ویڈیو. ایک بہت بڑے مولانا, ایک بہت بڑے عالم دین جو اس درگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے, وہ دعا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں کی پبلک ہے, اور وہ دعا میں یا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ یا اشرف یا اشرف یا اشرف کہہ کے دعا کر رہے ہیں. وہ نہ تو اللہ کو پکار رہے ہیں, نہ تو اللہ کی توحید کا نام لے رہے ہیں. وہ ایران سے آئے ہوئے ایک عالم دین, ایک اللہ کے نیک بندے خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, جن کا مزار وہاں پہ امبیڈکر نگر میں بسکھاری میں, ان کا نام لے کے ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں, یا اشرف آپ ہماری مدد کر دیجیے. اور یہ کام کوئی ایک آدمی نہیں کر رہا ہے, لاکھوں مسلمان اس عقیدے کو صحیح مان رہے ہیں اور لاکھوں مسلمان اس کے ساتھ ان کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. یہ غور کرنے کا مقام ہے میرے ساتھیوں. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں, وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں.
جب توحید ہی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی, ہمارے ہاتھ سے ایمان چلا جائے گا, تو میرے پیارے بھائیوں پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ارے ہم جتنے بھی پریشان ہو جائیں, جتنے بھی مر کٹ جائیں, اگر اس دنیا سے توحید کو لے کے چلے گئے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر توحید کی حالت میں, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تو توحید کے بغیر تو عزت نہیں مل سکتی میرے ساتھ. اگر آپ درگاہوں پہ اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں, اگر آپ گلے اور ہاتھ میں تعویذ پہن کر کے, دھاگا پہن کر کے اس کو آپ یہ درجہ دے رہے ہیں کہ اس سے آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اللہ سے مدد کی توقع مت رکھیے میرے ساتھیوں. اللہ کی مدد اہل توحید کو ملے گی, شرک کرنے والوں کو نہیں ملے گی. پورا قرآن بھرا پڑا ہے توحید کی فضیلت سے اور شرک کی مذمت سے. نبیوں کے آنے کا مقصد توحید, قرآن کا موضوع توحید, جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر. توحید کے بغیر آپ عزت نہیں پا سکتے میرے ساتھی. تو یہ پہلی وجہ ہے, ہم توحید سے دور ہوئے اس لیے ہم پریشان ہیں. اور دوسری وجہ میں نے جو حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی تھی, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, میں نے تم کو بالکل سیدھے راستے پر چھوڑا ہے. لیلھا کنہارھا, جو راستہ دن میں بھی رات میں بھی دن کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک, اس راستے سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آپ توحید پر بھی ہیں, آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہے, لیکن اگر آپ نے وہ منہج نہیں اپنایا جو نبی کا منہج تھا, جو صحابہ کا منہج تھا, اس منہج کو چھوڑ کر کے, اس روش کو چھوڑ کر کے آپ نے کوئی اور روش اپنائی, تو آپ کے ہلاک ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے میرے ساتھی. آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ تو صحیح ہے لیکن وہ اس منہج کو فالو نہیں کر رہے جو منہج نبی کا تھا, جو صحابہ کا تھا. بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں, صحابہ کرام کو تنقید کی خراب پہ چڑھا رہے ہیں. ہم اپنے باپ کے بارے میں کچھ برا نہیں سننا چاہتے. ہمارا باپ اگر برا ہو تب بھی دنیا سے جانے کے بعد کوئی ہمارے باپ کو برا بول دے, ہم اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تنقید کے نشانے پر نبی کے صحابہ کو رکھ رہے ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صحابہ جتنے بھی تھے مرتبے الگ الگ تھے, مقام الگ الگ تھے, لیکن صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. قرآن ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور تم صحابہ کرام کی نیت پر حملہ کر رہے ہو. کسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو وہ حکومت کے طلبگار تھے, کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے, کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ حضرت علی کے دشمن تھے, کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ اہل بیت کے دشمن تھے. ارے ظالمو, تمہاری زبان میں کیڑے نہ کیوں نہ پڑ گئے؟ ارے ظالمو, تمہارے قلم کیوں نہ سو گئے؟ تمہاری کتابیں کیوں نہ چل گئی جب تم نے نبی کے صحابہ کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیا؟ وہ لوگوں جو نبی کے صحابہ پر تنقیدیں کرے, جو نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے, دنیا مفکر مانتی رہے, دنیا اسکالر مانتی رہے, دنیا اس کے گن گاتی رہے, ہم اس کو کبھی قابل تعریف سمجھ نہیں سکتے. ارے جس کی قرآن تعریف کرے, جس کو قرآن اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دے, اسے آج 14 سال 100 سال کے بعد اگر کوئی تنقید کی خراج پہ چڑھائے گا تو ہم اس انسان کو تو تنقید کی خراج پہ رکھیں گے, ہم نبی کے صحابہ کو تنقید کی خراج پہ نہیں رکھ سکتے. کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا منہج بالکل کلیئر ہے میرے ساتھی. ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں, ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. ہماری محبت اہل بیت کسی صحابی کو گالی دینے کی محتاج نہیں ہے, اور ہماری محبت صحابہ کسی اہل بیت کی توہین کی محتاج نہیں ہے میرے ساتھی. منہج صحیح کرو اپنا. کسی کی تقریر سن لیا, کسی کی کتاب پڑھ لیا, کسی کا لٹریچر پڑھ لیا, حضرت معاویہ پر بھونکنے لگے, حضرت عمرو بن عاص پر بھونکنے لگے, صحابہ پر بھونکنے لگے. کان کھول کے سن لو. اس امت کا اجماعی عقیدہ, اس امت کا منہج کیا رہا ہے؟ 1400 سال سے جو نبی نے منہج دیا ہے, جس منہج پہ صحابہ تھے, وہ کیا ہے؟ حبہم دین و ایمان و احسان.
صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ سرکشی کی نشانی ہے میرے پیارے ساتھی. اور آگے بڑھیے. ہماری ذلت کی ایک اور وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن ہم دین کو اپنے حساب سے لیتے ہیں. نماز کا ٹائم آتا، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، مسجد میں بھی چلے آتے ہیں، لیکن جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتے ہیں تو 100 جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اپنے جھوٹ کی دلیل دیتے ہیں، بغیر جھوٹ بولے بزنس نہیں ہو سکتا. موقع آتا ہے تو سود و بیاج کا دھندا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب بہت مشکل ہے بیاج سے بچنا. او لوگو، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو تعلیم دیتا ہے. دین اگر آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہی دین آپ کو بتاتا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے، وہی دین آپ کو بتاتا ہے شادی کیسے کرنا ہے، وہی دین آپ کو بتاتا ہے بچے کیسے پالنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. وہ دین آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. منمانی مت کیجئے دین کے نام پہ میرے ساتھیوں. منمانی کرنا، دین کے نام پہ منمانی کرنا، یہ ان قوموں کا طریقہ رہا ہے جو دنیا میں ذلیل ہو گئی. قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے. اللہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. تمہیں جہاں تمہاری مرضی ہوتی ہے تم تورات کا نام لے کر کے تورات کو ماننے بھی لگتے ہو، اور جہاں تمہاری مرضی آتی ہے تم تورات کو چھوڑ بھی دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اے یہودیو، کان کھول کے سن لو، اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی تم کو ذلیل کر دیا جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا. تو دین میں چوزی مت بنی ہے کہ جہاں دین میں اپنے فائدے کی چیز نظر آئی وہاں لے لیا، جہاں نقصان نظر آیا. حالانکہ دین میں نقصان نہیں، ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، مگر دین پر عمل کرنے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو. آج کل معلوم ہے مسلمان لڑکیاں جم جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک فوٹو آیا، ایک لڑکی حجاب میں اسکارف پہنے ہوئے ہے، اسکارف پہن کر کے جم جا رہی ہے. اس کا مطلب دیندار گھر سے اس کا تعلق ہے. اسکارف پہن کر کے حجاب میں جم جا رہی ہے، اور جم میں جانے کے بعد ایک غیر محرم لڑکا اس کو پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ایکسرسائز کروا رہا ہے. میں نے کہیں سوشل میڈیا پر یہ فوٹو میری نظر سے گزرا تو کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا. کہا کہ میں ایسی لڑکیوں کے باپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ایسا کیوں کر رہی ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہماری بیٹی، ہم بہت سارے کام اس لیے اجازت دے دیتے کہ ہماری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے، تو جہاں آپ کی بیٹی شریعت کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، حدیث کی مخالفت کرے، وہاں ایک بار نہیں 1000 بار اپنی بیٹیوں کا دل توڑ دو میرے پیارے ساتھیوں. آپ کی بیٹی جہنم کی آگ میں جلے، اس سے بہتر ہے دنیا میں وہ 4 آنسو بہا لے، 4 بار اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے میرے پیارے ساتھی. یہ تعلیم کے نام پہ، یہ ہائر ایجوکیشن کے نام پہ آج جو اپنی لڑکیوں کو جو باپ بے پردگی کی اجازت دے رہا ہے، بے حیائی کی اجازت دے رہا ہے، وہ قیامت کے دن اپنا حساب کروانے کے لیے تیار رہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کیا تیار رہیے گا. اسی ملک میں ہم نے ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو نیٹ کا ایگزام دینے جا رہی ہے، اور جب وہاں اس سے حجاب اتارنے کی بات کہی گئی تو اس نے نیٹ کا ایگزام کینسل کر دیا کہ میں نہیں دوں گی، مگر اپنا حجاب نہیں چھوڑا. ایسی قوم کی بیٹیاں بھی ہیں، انہوں نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دین اس کا نام ہے، اور یہی تعلیم ہمیں صحابہ نے دی ہے کہ دین اگر مل گیا دنیا چاہے ہاتھ سے چلی جائے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ فائدے کا سودا ہے. میرے ساتھ حضرت صہیب رومی کو دیکھیے،
सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला नो मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। अल्लाह के नबी मदीना पहुंच चुके हैं, सहाबा मदीना पहुंच चुके हैं। सुहैब रूमी मक्का में रुके हुए हैं। मक्का में उनका लंबा चौड़ा कारोबार है। सारी जिंदगी भर जो कमाई उन्होंने कमाई थी वो सारी कमाई को इकट्ठा करते हैं और मदीना का रुख करते, मदीना जाने लगते हैं। मक्का के काफिरों ने उनके ऊंट की नकेल पकड़ ली। ऐ सुहैब, हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे, अगर तुम्हें जाना है तो अपनी जिंदगी की कमाई हमें देके जाना पड़ेगा। अतैतना सोलूक अल्लाह माललक, ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज यहीं से सारा पैसा कमाया और लेकर के अपने नबी के पास जाना चाहते हो, हम तुम्हें ये कमाई लेके जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें ये पैसा लेके नहीं जाने देंगे। सुहैब रूमी के सामने दो रास्ता था, या तो मक्का वालों की बात मान लेते, मदीना ना जाते, वहीं पे रहते। दूसरा रास्ता ये था, सारी जिंदगी की कमाई छोड़ दें और नबी का साथ अपना लें, दीन को अपना लें, मदीना चले जाएं। सुहैब रूमी ने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, सारा माल उनके हवाले कर दिया और खाली हाथ मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। नबी ने गले लगा करके पहला जुमला नबी की जबान से निकला, आपने फरमाया, या सुहैब रबिहतल बई, ऐ सुहैब तूने बहुत फायदे का सौदा किया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है। ऐ सुहैब तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने मुनाफा कमाया है। दीन पर अमल करने वाला कभी घाटे में नहीं रह सकता मेरे साथियों। और यह भी याद रखो, आज हमारी जिल्लत की एक वजह यह भी है, हम दीन पर जब अमल करते हैं ना, हम लोगों के तानों से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। मैं ऐसे इलाकों में भी गया जहां नकाब का बिल्कुल रिवाज ही नहीं है, वहां लड़कियां इसलिए नकाब नहीं पहनती है कि हम नकाब पहन के निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे इलाकों से भी मेरा गुजर हुआ जहां 50-50, 60 साल के बूढ़ों को मैंने देखा सफाचट क्लीन शेप घूम रहे हैं, वहां दाढ़ी रखने का रिवाज ही नहीं है, वहां दाढ़ी रखने में लोगों को शर्म आ रही है। जब आप ऐसा माहौल देखें जहां दीन पर अमल करने में लोगों को शर्म आने लगे और दीन पर अमल करने की वजह से लोग आपको मलामत करने लगे, तो कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के ताने सुन लेना, लोगों की गालियां सुन लेना, लोगों की मलामत सह लेना, दीन को न छोड़ना। और अगर आपको ये लगे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो कभी हजरत बिलाल को याद कर लेना। आप हजरत बिलाल से ज्यादा कीमती तो नहीं है। बिलाल तो वो सहाबी है, अल्लाह के नबी जब मेराज के सफर पे जाते हैं, आप कहते हैं, ऐ बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आहट की आवाज सुनी है, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट की आवाज सुनी है। ऐ बिलाल ऐसा कौन सा अमल तुम करते हो। बिलाल कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं दुनिया में जब भी नमाज जब भी मेरा वजू टूटता है, जब भी मुझे क़ज़ाए हाजत पेश आती है, मैं फौरन पेशाब वगैरह करने के बाद मैं वजू करता हूं और मैं 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। मैं हमेशा जब तक जागता रहता हूं मैं कोशिश करता हूं मैं बहालत वजू रहूं, यही मेरा अमल है। आपने फरमाया कि उम्मीद है कि यही अमल, इसी अमल का तुमको ये बदला मिला है। वही बिलाल जो इतने बड़े पाए के साहबी हैं, जो नबी के इतने महबूब साहबी हैं, बिलाल को उनका मालिक उमैया बिन खल्फ तपती रेत पे लेटा देता है और सीने पर गरम पत्थर रख देता है, और बिलाल के सीने पर गरम पत्थर रख के बिलाल से कहता है, ऐ बिलाल या तो तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे या हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल उस तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं और बिलाल के सीने पर गरम पत्थर रखा हुआ है, मगर बिलाल अल्लाह की तौहीद से समझौता करने को तैयार नहीं है। बिलाल कहते हैं, अहद अहद, ऐ उमैया बिन खल्फ तू कान खोल के सुन ले, मैं तो अल्लाह अहद का ऐलान करने वाला, मैं तो कुल हुवल्लाहु अहद पे चलने वाला हूं, मैं तो अल्लाह की तौहीद पे चलने वाला हूं। ऐ उमैया बिन खल्फ मैं तौहीद को छोड़ नहीं सकता। अगर आपको कभी लगे कि आप बहुत नाजुक हैं, आप सहाबा से ज्यादा नाजुक तो नहीं है मेरे साथियों। मेरी माँ और बहनों, कभी इस हिजाब के लिए आपको गालियां सुननी पड़े, आपके खिलाफ नारेबाजी हो, आपके खिलाफ हूटिंग हो, कॉलेज की लड़कियां कहे ये तो बड़ी दकियानूस है, बड़ी फंडामेंटलिस्ट है, बड़े पुराने जमाने की है, तो सुन लेना, अब सुमैया से ज्यादा पाकीज़ा तो नहीं हो मेरी माँ और बहनों। सुमैया से ज्यादा आप नाजुक तो नहीं हो। वो सुमैया
50-60 साल की बूढ़ी औरत जिसके जवान बेटे के सामने बरहना करके शहीद कर दिया गया था, जिसके बदन से कपड़े उतार करके शहीद कर दिया गया था, मगर सुमैया ने ईमान को नहीं छोड़ा था। मेरे प्यारे साथियों, जब आप के ऊपर दीन पर अमल करने की वजह से मलामत की जाए तो आप मलामत गवारा कर लीजिएगा। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान वालो, अगर कोई मुर्तद हो जाएगा, अगर कोई अल्लाह के दीन से फिर जाएगा, फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौम, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, जो मोमिनों के लिए बड़े नर्म होंगे और अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमता लाइम, वो अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे और वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे, किसी बुरा भला कहने वाले के तानों से नहीं डरेंगे, वो किसी की मलामत और किसी की लानत और किसी की गालियों से नहीं डरेंगे। ये ईमान की निशानी है मेरे साथी, और कयामत के पहले वो दौर आप बार बार देखेंगे जब दीन पर अमल करना टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लामु गरीबा व सयऊदु कमा बदा, ओ लोगो, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो दुनिया की नजर में अजनबी था और आगे चल करके इस्लाम फिर से अजनबी हो जाएगा। और जब ऐसा दौर तुम देख लेना, फतूबा लिल गुरबा, तो ओ लोगो तुम गुरबा बन जाना, तुम अजनबी बन जाना, तुम दुनिया की नजर में बुरे बन जाना लेकिन अल्लाह की नजर में अच्छे बन जाना। दुनिया तुमको बुरा मानती है, मान जाना, लेकिन अल्लाह की नजर में अच्छे बन जाना। फतूबा लिल गुरबा, जब दीन पर अमल करने वाले अजनबी बन जाएं तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे अजनबियों के लिए खुशखबरी है, ऐसे अजनबियों के लिए जन्नत की बशारत है। तो दीन पर अमल करने में किसी की मलामत से नहीं डरना है मेरे साथियों। आज हमारी जिल्लत की एक वजह यह भी, हम लोगों की परवाह कर रहे हैं। लोगों की परवाह ना कीजिए मेरे साथियों, अल्लाह की परवाह कीजिए। और जिनकी परवाह आप करते हैं वो जिंदगी भर आपसे कभी खुश नहीं हो सकते। लोगों को अपना कलेजा निकाल के दे दीजिए, लोग आपकी बुराई ही करेंगे। अगर आप लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं तो एक ही काम आपको करना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। जब आप मरेंगे, लोग आपकी कब्र पे मिट्टी देने आएंगे, 3 बार मिट्टी दे के हाथ झाड़ेंगे, तब कहेंगे हाँ मैं आदमिया तो ठीक है रहा। ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा, तारीफ सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। इसलिए लोगों की तारीफ और तनकीद की फिक्र न कीजिए। जो सही है, जो अल्लाह को राजी करने वाला काम है, वो काम मेरे प्यारे भाइयों आप कीजिए। लोगों की मलामत करने की वजह से भी, लोगों की मलामत की परवाह करने की वजह से भी आज हम जलील व खार हो रहे हैं। हमारी जिल्लत और रुसवाई की एक वजह यह भी है मेरे साथियों, हमें अल्लाह ने दुनिया में रहने का भी हुक्म दिया था, हमें अल्लाह ने दुनिया कमाने का भी हुक्म दिया था, हमें अल्लाह ने दुनिया की भलाई की दुआ करने का भी हुक्म दिया था। हमें कुरान में दुआ सिखाई गई, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तू दुनिया में भी हमको भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। हमारे प्यारे नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह, मेरे दीन को ठीक कर दे, क्योंकि मेरे मामले की बुनियाद तो मेरे दीन पर है। वो अस्लिह ली दुनिया अल्लती फीहा माशी, और ऐ अल्लाह मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे, जिंदगी तो मुझको यही गुजारना है। वो अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी, और ऐ अल्लाह मेरी आखिरत को भी ठीक कर दे, क्योंकि लौट के तो वहीं जाना है। हमें तो हुक्म दिया गया था दुनिया को बेहतर बनाने का, दुनिया को अच्छा करने का, दुनिया में सही तरीके से जिंदगी गुजारने का, मगर हमने क्या किया? हमारे लिए आखिरत सेकेंडरी हो गई, हमने आखिरत को साइड कर दिया।
आखिरत की कोई फिक्र नहीं, आखिरत की कोई चिंता नहीं, और आँख की नेमतों की कोई चाहत नहीं, और आखिरत के अजाब का कोई डर नहीं। हम तो दुनिया ही को जन्नत बनाने में लग गए। मेरे प्यारे साथियों, यही डर था जो नबी को अपनी उम्मत के बारे में था। आपने अपने सहाबा से एक मर्तबा फरमाया था, मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा, मुझे अपनी उम्मत के बारे में इस बात का डर नहीं है कि मेरी उम्मत बहुत गरीब हो जाएगी, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे इस बात का डर है कहीं दुनिया तुम पर कुशादा न कर दी जाए, कहीं दुनिया तुम पर फैला न दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और अपने से पहले की कौमों की तरह तुम भी दुनिया को हासिल करने के लिए लड़ने मारने पर आमादा हो जाओ, एक दूसरे से लड़ने लगो। यहाँ तो माशाअल्लाह मैं ऐसे ऐसे गांव में गया हूं, सब अहले तौहीद हैं, सब कुरान और सुन्नत पर चलने वाले, सब सही अकीदे के लोग हैं, और गांव की प्रधानी के नाम पे वहां ग्रुप बना हुआ है। चच्चा अलग है, भतीजा अलग है, दादा अलग है, पोता अलग है। दुनिया का इख्तिदार, दुनिया की कुर्सी, दुनिया की दौलत, दुनिया की जमीन, दुनिया की जायदाद, ये आज हमें बांट रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी की हदीस है। आपने फरमाया मुझे डर है इस बात का कि दुनिया के लिए तुम आपस में लड़ने लगोगे और दुनिया तुमको हलाक कर देगी, जैसे तुमसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक कर दी थी। इसीलिए शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे साथियों, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। बड़ी बेवफा है दुनिया, बड़ी गद्दार है दुनिया। बड़े पैसे वाले आए, समझे, उन्होंने समझा हमारी दौलत हमें अमर कर देगी, आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है। बड़ी ताकत वाले आए, उन्हें लगा मेरे बाजुओं की ताकत से सब डर जाएंगे, और एक वक्त आया लाठी और डंडा लेके, सहारा, डंडे का सहारा लेके वो गलियों में चलने पर मजबूर हो गए। ऐसा भी दौर आया, हुकूमत पर नाश करने वाले फिरौन बन गए, लेकिन वो वक्त भी आया उन्हें समुंदर में डूब करके मरना पड़ा। वमा वमा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया है तो धोखे का सामान, दुनिया है तो धोखेबाज, दुनिया तो एक दिन धोखा दे देगी मेरे प्यारे साथी। इसलिए दिल लगाना है तो आखिरत की तरफ लगाओ। आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज में अगर आपने जुमा की नमाज पढ़ी होगी तो उसमें सूरह आला की ये आयत भी शायद आपने सुनी होगी, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, ऐ मेरे बंदो कितनी अजीब बात है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, ऐ मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत करते हो और हमेशा हमेश की जिंदगी के लिए कोई मेहनत नहीं करते। ऐ मेरे बंदो तुम कितने नादान हो, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। कभी मौका मिले अपने नबी की सीरत को उठा लो। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले रसूल की बीवियों की जिंदगी के बारे में मुताला कर लो, कैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी। ऐसा नहीं है कि उनको दुनिया का ऑफर नहीं मिला, दुनिया उनको नहीं मिली, दुनिया मिली, उन्होंने ठुकरा दिया दुनिया को। मेरे नबी दुनिया से गए, इस हाल में गए, कोई प्रॉपर्टी बना के नहीं गए, इस हाल में गए कि इंतकाल सोमवार के दिन हुआ और इतवार के दिन रात में जो चराग जला है उस चराग का तेल भी उधार का है। और मेरे नबी इस हाल में दुनिया से गए कि आपकी जो ज़रा होती है, जो फौजी का एक लोहे का की ड्रेस होती थी, वो ज़रा एक यहूदी के यहां गिरवी रखी गई थी और उसके बदले थोड़ा सा जौ अल्लाह के नबी के घर में आया था। नबी पूरी जिंदगी मिट्टी के कच्चे मकान में रहे, उस मकान की हाइट इतनी कम थी कि सहाबा कहते हम हाथ बढ़ाते थे तो छत को छू लेते थे। एक मर्तबा हजरत उमर आए थे, अल्लाह के रसूल के कमरे में, हुजरे में आए, चारों तरफ नजर दौड़ाई, एक चटाई बिछी हुई थी, किनारे थोड़ी सी जौ रखी थी, एक लकड़ी का प्याला था, एक चमड़े का मशकेजा था, कोई फर्नीचर नहीं, कोई अलमारी नहीं, कोई तिजोरी नहीं, कोई सोने चांदी के ढेर नहीं। हजरत उमर अपने नबी का कमरा देख के रोने लगे, बुखारी की रिवायत है, रोने लगे,
اشکبار ہو گئے اور روتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، دنیا کے قیصر و کسریٰ آرام سے رہیں، گدوں پہ سوئیں، مسیریوں پہ سوئیں، اور اللہ کا محبوب بن بھئی ہمارا نبی، ہمارا آخری نبی، ہمارا سردار، وہ اس حال میں لیٹا، اس حال میں سوئے۔ حضرت عمر رونے لگے تو نبی اکرم نے اس موقع پر کہا تھا، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اما ترضى ان تکون لهم الدنیا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کو تو صرف دنیا ملے گی اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا؟ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو؟ یہ میسج تھا ہمارے نبی کی زندگی کا۔ ہم تو دنیا پرست ہو گئے، صبح سو کے اٹھتے ہیں دنیا کے لیے کی پلاننگ لے کر کے اٹھتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو دنیا کی ٹینشن لے کے سوتے ہیں۔ کبھی یہ ٹینشن بھی لے کے سو میرے بھائیوں کہ قبر میں کیا ہوگا، حساب و کتاب کیسے دیں گے، زندگی کا کچا چٹا کھلے گا اللہ کی عدالت میں تو کیا حال ہوگا ہمارا، بچوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے، بیوی کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر، اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے، زندگی میں ہم نے جو اللہ کی نافرمانی کی اس کا کیا حساب دیں گے۔ کبھی یہ ٹینشن بھی اپنے دل میں پیدا کرو میرے ساتھی، اور جب یہ ٹینشن پیدا ہو جائے گی تو قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیک بندوں کو رات میں نیند بہت کم آتی ہے۔ جب یہ ٹینشن پیدا ہو جائے گی تو آٹومیٹک انسان تہجد کے لیے اٹھے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے وہ راتوں میں جگے بغیر، وہ راتوں میں تہجد پڑے بغیر انسان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ تو میرے عزیزو، دنیا پرستی نے بھی ہمیں ذلت اور رسوائی کے اس مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ اب تو چار باتیں اور بیان کر کے ہم بات اپنی ختم کریں گے۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے ساتھی، ہمیں اللہ کی ذات پہ وہ توکل نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو نبی کو تھا، جو صحابہ کو تھا۔ مرتے دم تک ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو عزت انشاءاللہ ہمارے مقدر میں رہے گی، اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ بھروسہ رکھیے، یہ یقین رکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما تراءت الجمعان، جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیکھا، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے پاس تو کوئی تیسرا وکلپ بھی نہیں ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، اے موسیٰ آپ نے تو بہت غلط ڈیسیزن لے لیا، آپ نے تو بہت برا لا کے پھنسا دیا، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب کے حکم پر یہاں تک آیا ہوں اور مجھے یقین ہے میرا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ بھروسہ، یہ اللہ کی ذات پہ توکل تھا، یہ یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر، اور جب یہ توکل تھا تو اللہ نے موسیٰ سے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو تم سمندر کے پانی پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سمندر کے پانی پر مارا، جب انہوں نے لاٹھی کو زمین کے جب سمندر کے اوپر مارا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر کے اوپر ایک برج بن گیا، سمندر کے اوپر ایک راستہ بن گیا۔ آج کے دور میں سمندر کے اوپر راستہ بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں کا سرمایہ لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ایک لاٹھی کے ذریعے اللہ نے سمندر میں برج بنا دیا، راستہ بنا دیا، اور اسی راستے کو پار کر کے موسیٰ علیہ السلام سمندر کو پار کر گئے اور اسی راستے میں آ کر کے فرعون ڈوب گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، توکل اس کو کہتے ہیں، یقین اس کو کہتے ہیں۔ یہ توکل ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی ہجرت کے سفر میں جب تھے اور غار ثور میں ایک وہ وقت آیا جب دشمن تلاش کرتے کرتے بالکل قریب آ گیا اور حضرت ابو بکر نے گھبرا کے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی دشمن تو بالکل قریب آ گیا ہے، ذرا سا اگر ان کی نظر پڑی تو ہمیں تو دشمن پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل اپنے اندر پیدا کیجیے۔ توکل کی کمی بھی
ہمیں ذلت اور رسوائی تک لے کے جاتی ہے. ہمارا توکل جتنا توکل ہمارا جتنا مضبوط ہوگا, یقین جتنا مضبوط ہوگا, اللہ کی مدد بھی اتنی تیزی سے آئے گی میرے ساتھ. مگر ہاں, توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں. یہی محرم کا مہینہ, پچھلا مہینہ گزرا, محرم کے مہینے سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. 1447 ہجری کا کیلنڈر شروع ہو گیا. یہ ہجرت کا جو ہجری کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے. کبھی موقع ملے آپ اللہ کے رسول کی ہجرت کی داستان پڑھیے, آپ کو بڑے سبق ملیں گے, بڑی نصیحتیں ملیں گی. ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی نے بڑی مشقت جھیلی. 3 دن تک غار ثور میں رہے. ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی کھانا پہنچاتی تھی, غلام بکری لے کے آتا تھا, دودھ پلاتا تھا. حضرت ابو بکر کا بیٹا آ کے مکہ والوں کی رپورٹ دیتا تھا. سفر کے لیے اللہ کے نبی نے گائیڈ لیا, وہ بھی غیر مسلم گائیڈ, اور سمندر کا راستہ, بالکل یونیک راستہ, الگ راستہ چن کر کے آپ مکہ سے مدینہ گئے. یہ کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ دعا کر لیتے اے اللہ مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دے. اور اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ اللہ اگر معراج کی رات میں, ایک ہی رات میں اپنے نبی کو بیت المقدس کی سیر کرا سکتا ہے, جنت اور جہنم کی سیر کرا سکتا ہے, تو 480 کلومیٹر کا سفر کرانا اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے میرے ساتھیوں. یہاں کامیابی صرف دعاؤں سے نہیں ملے گی, آپ کو دعا کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے. آپ بیمار ہوتے ہیں, صرف دعا کریں یا اللہ شفا دے دے, شفا یقیناً اللہ دے گا, مگر اللہ نے دوا اور علاج کا بھی حکم آپ کو دیا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, علاج کرائیں گے, تب آپ کو شفا ملے گی. اللہ بہت رزق دینے والا رزاق ہے, رازق ہے, مگر دکان کا شٹر بند کر کے اندر آپ وظیفہ پڑھتے رہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق, تو آسمان سے من و سلوا تو نہیں اترے گا. شٹر کھولنا پڑے گا, دکان کھولنی پڑے گی, بزنس کرنا پڑے گا. تو ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا بند کر دیا, اپنے نبی کی زندگی سے سبق لینا ہم نے بند کر دیا. ہم نے یا تو ہم دعا کرتے نہیں یا دعا کرتے ہیں تو ہم نے دعا پر تکیہ کر کے ہم بیٹھ گئے, ہم نے اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دیا. یاد رکھیے میرے ساتھیوں, دعا کی اہمیت کو کم سمجھنا بھی غلط ہے. کچھ لوگ دعا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ دعا کرنے سے کیا ہو جائے گا, وہ امام حرم دعا کر رہے ہیں, بیت المقدس کے لیے دعا کرنے سے تھوڑی بیت المقدس مل جائے گا. دعا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا, دعا کی توہین کرنا, دعا کو ہلکے میں لینا, یہ بھی غلط ہے. دعا کی بڑی اہمیت ہے. نبی نے بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو لا کے کھڑا کیا تھا, تو اس کے پہلے دعا بھی کی تھی آپ نے, اے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہوگی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو دعا تو ہمیں کرنا ہے میرے ساتھی, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے. اور ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے. ہمیں لگتا ہے کہ یار اتنا برا دور آ گیا, مسجدیں محفوظ نہیں ہیں, مدرسے محفوظ نہیں ہیں, جان اور مال محفوظ نہیں ہیں, قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے, نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اسلام تو اب مٹ جائے گا. کبھی کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے, اسلام نہیں مٹ سکتا میرے ساتھی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, ہو سکتا ہے ہم مٹ جائیں, ہو سکتا ہے یہ نسل وہ دور نہ دیکھے, آنے والی نسلیں وہ دور دیکھیں گی, مگر وہ دور آئے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نبی نے فرمایا وہ دور آئے گا, اللہ تعالیٰ ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام کی آواز پہنچائے گا. یا تو عزت والا عزت پا کر کے اسلام قبول کرے گا, یا ذلت والا ذلیل ہو کر کے اسلام کو چھوڑے گا اور ذلیل ہوگا, مگر اسلام پہنچے گا ہر گھر تک. یہ نبی کی حدیث ہے, ہمارا ایمان ہے میرے پیارے ساتھی. اسلام نہیں مٹے گا, اللہ کا دین نہیں مٹے گا, اللہ کا دین غالب آئے گا. ہو سکتا ہے ہماری نسل مٹ جائے, ہم مٹ جائیں, اسلام نہیں مٹے گا میرے ساتھی. تو مایوس نہیں ہونا, اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی مدد آئے گی میرے پیارے ساتھیوں, کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں دعائیں کرنا ہے, ہمیں اللہ سے امید رکھنا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ, کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں, ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں, ہماری ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صاحب ہم ایک دوسرے سے مسلک کے نام پہ
اتنی نفرت کرنے لگے کہ ہمارے نکاح ٹوٹنے لگے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے ہمارا ایمان ضائع ہونے لگا, دوبارہ کلمہ پڑھانے کی نوبت آ گئی. ہم فرقہ پرستی کی دور میں اتنے اندھے ہو گئے, ہم اسلام کی وہ تعلیم بھی بھول گئے جو ہمیں اسلام نے اخوت کی تعلیم دی تھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی قرآن و حدیث پر چلتا ہے, چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے, ٹائٹل کچھ بھی رکھے, اس کے ٹائٹل کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا یہ فرقہ پرستی کر رہا ہے. اگر اس کا منہج وہی ہے جو نبی کا منہج تھا, عقیدہ وہی ہے جو نبی نے ہم کو دیا تھا, طریقہ وہی ہے جو نبی نے دیا تھا, نبی کے راستے کی طرف بلانے والا, نبی کے منہج کی طرف بلانے والا کبھی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا. فرقہ پرست وہ ہوتا ہے جو کہتا ہمارے بڑوں کو مانو, ہمارے بزرگوں کو مانو, ہماری بستی کو مانو, ہمارے علاقے کو مانو, ہمارے پیر کو مانو, ہمارے مرشد کو مانو. یہ فرقہ پرستی کی دعوت ہو سکتی ہے. قرآن و حدیث کی دعوت کبھی فرقہ پرستی کی دعوت نہیں ہو سکتی. فرقہ پرستی سے اگر بچنا ہے تو قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے, اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. اتحاد کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان اور عقیدے سے کمپرومائز کر لیں. ہر کلمہ گو مسلمان کے ساتھ اسلامی جو بھائی چارہ ہے وہ اپنائیے, لیکن توحید کی قیمت پر نہیں. توحید سے کوئی کمپرومائز مت کیجیے میرے پیارے ساتھی. آپس میں مل جل کر کے ایسے رہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے جیسے ایک عمارت دوسری عمارت کو طاقت دیتی ہے. مسلمان کے لیے آپس میں ایک انسانی شریر اور جسم کی طرح ہونے چاہیے, ایک دوسرے کو طاقت دینے والے ہونے چاہیے. تو یہ میرے پیارے ساتھیو ہماری ذلت کے چند اسباب ہیں, اور انہی اسباب کے اندر ہماری ذلت کا علاج بھی موجود ہے. ہم اگر ان اسباب سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو ہم اختیار کر لیں. شرک کا اپوزٹ توحید ہے, ہم توحید کو اپنا لیں. بدعت کا اپوزٹ سنت ہے, ہم سنت کو اپنا لیں. اختلاف کا اپوزٹ اتحاد ہے, اتحاد کو اپنا لیں. دنیا پرستی کا اپوزٹ فکر آخرت ہے, فکر آخرت کو پیدا کر لیں. انشاءاللہ ہمارے حالات بھی بدلیں گے, اللہ کی مدد بھی آئے گی, ذلت کے بادل بھی چھٹیں گے, اور دوبارہ وہی عزت و شوکت حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں نجات عطا فرما. پروردگار ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد کو بڑی محنتوں اور قربانیوں سے لوگوں نے بنایا ہے, اس مسجد کو ہمیں نمازیوں سے بھی آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری قوم کی خواتین کو, ہماری ماں بہنوں کو بھی دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ حسن الجزا.